وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منصعا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو عمرا مفندا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة أضحى وعمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفیں، تمام قسم کی عبادتیں، ریاضتیں اللہ ملک العلا وحدہ لا شریک له خاص، جو اللہ اس پوری کائنات کا خالق، اس پوری کائنات کا مالک ہے اور پوری کائنات کا رازق ہے، موت و حیات کا مالک، عزتیں ذلت دینے والا، تاج و تخت دے کر چھین لینے والا، دنیا کی دولت دے کر امتحان میں ڈال دینے والا اور دنیا کی متاع اور دولت کو چھین کر انسان کو آزمائش میں ڈال دینے والا، تاج و تخت دے کر چھین لینے والا، پابند سلاسل انسانوں کو تختوں پہ بٹھانے والا، جو میری اور آپ کی موت اور زندگی کا مالک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہنے میں وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. تمام تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہیں جس اللہ کا امر اور حکم اس پوری کائنات پہ چلتا ہے. اس پوری کائنات میں، اس کی بے شمار مخلوقات میں، جن و انس کے سوا کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس مخلوق کی اس نے جو ڈیوٹی لگائی ہے اور جس مخلوق کو اس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، وہ مخلوق اس مقصد کو پورا نہ کر رہی ہو سوائے حضرت انسان اور جن کے. ایسی ذات اور ہستی کے لیے، ایسے ذات کبریا کے لیے ہر قسم کی ثنا بھی ہے اور ہر قسم کی تمجید بھی ہے اور ہر قسم کی بزرگی بھی ہے اور ہر قسم کی حمد بھی ہے. بے شمار انگنت درود ہوں، سلام ہوں اس پیارے نبی پر، اس اللہ کے دلارے پیغمبر پر جو محبوب کبریا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو محسن انسانیت ہے، نبی رحمت ہے، امام الہدی والتقی، خاتم النبیین والمرسلین ہے، جو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے. وہ اتنا حسین و جمیل کہ اس سے حسین اور جمیل اس کائنات میں آج تک نہ کوئی آیا ہے، نہ قیامت تک کی دیواروں پہ نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجا ہے کہ اے خدایا، ہماری طرف سے اس رحمت للعالمین پر، پیارے نبی پیغمبر پر ہماری طرف سے بے شمار اور ان گنت درود و سلام نازل فرما. اللہ کے پیارے کلام سے ایک آیہ مبارکہ کا ایک جملہ میں نے تلاوت کیا. پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بھی یہی تھا اور اس کے ضمن میں ایک حدیث آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی.
وہ حدیث دیکھنے کو ایک حدیث تھی، لیکن اس حدیث کے اندر اگر کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو تقریباً 6 مضامین اللہ کے پیارے نبی نے بیان کیے۔ اختصار کے ساتھ کچھ چیزوں پر میں نے اپنے کم علم کی بنیاد پر اس پر تھوڑی سی حالات حاضرہ کی روشنی میں، حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، چاہے کوئی وقت کا شیخ القرآن ہو، چاہے کوئی وقت کا شیخ الحدیث ہو، چاہے کوئی وقت کا امام العصر ہو، محدثین عظام میں اس کا اعلیٰ مقام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بیان کرنے کے بعد وہ حتمی اور آخری فیصلہ نہیں دے سکتا کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ چنانچہ آج جو میرے اور آپ کے سامنے جو چیز ہے، جس پر میرے اور آپ کے پیارے نبی مجھے اور آپ کو ایک امتی ہونے کے اعتبار سے ترغیب دے رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی کا حکم ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا حکم ہے۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، یہ زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس وقت کہہ میں رہا ہوں، لیکن یہ الفاظ میرے پیارے نبی کے ہیں۔ اور یہ جب آپ الفاظ بیان کر رہے تھے، منبر رسول پہ بیان تو آپ کر رہے تھے، آپ کے سامنے اصحاب رسول بھی تھے، آپ کے سامنے اہل البیت بھی تھے، آپ کے سامنے آل نبی بھی تھے۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میں محمد کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مان لی۔ من اطاع اللہ، اور جس نے اللہ کی بات مانی، میری بات مان کر، فقد دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج سے 1450 سال پہلے منبر رسول پر بیٹھ کر مسجد نبی کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے سبب، آپ کے ادنا امتی ہونے کے سبب، میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے تذکرے آج اپنے اس اجتماع میں کر رہے ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان الفاظ میں حکم دینا ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام قسم کی گفت و شنید کو رقم کیا کرتے تھے، آپ جو فرماتے لکھ لیا کرتے تھے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت آپ کی ہر بات لکھتے ہو، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی نارمل موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ چند دن کے لیے انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ رسول عربی نے پوچھا بھئی کیا وجہ ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول کبھی آپ نارمل موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کا مزاج نرم ہوتا ہے، کبھی آپ کا مزاج سختی والا ہوتا ہے، کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں، لہذا میں نے اس لیے لکھنا چھوڑا ہے۔ فرمایا کہ میں جو بھی کہتا ہوں وہ اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق کہتا ہوں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تم لکھا کرو۔ اور ایک موقع پر یہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس پر فقہائے عظام نے بھی تشریح لکھی کہ احکامات تشریعی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اور جب کسی موقع پر احکام دنیوی ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشاورت جو ہے ان کو دے کر کے، ان کو آرڈر جاری کر کے بسا اوقات آپ اپنا حکم واپس بھی لے لیا کرتے تھے۔ وہ جیسا کہ ایک واقعہ آپ نے دیکھا کہ یہ کھجوروں کو پابند کر رہے ہیں، آپ نے منع کر دیا، اور کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ کھجوروں نے پھل دینا جو ہے وہ کم کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟
تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کے کہنے پہ ہم نے پیبند کاری چھوڑ دی ہے، اس لیے پھل جو ہے کم آ رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد آپ پیبند کاری کر لیا کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، پہلے 3 چیزیں میں نے آپ سب کے حضرات کے سامنے رکھ دی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب بھی بولو، جب بھی بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ کا تمہاری گفتگو کے اندر شیبہ تک نہ ہو۔ میں نے یہاں پہ یہ بھی کہا تھا کہ جب کبھی سچ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے تو سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چاہے جائے کہ معاشرے کے سارے افراد تمہارے خلاف ہو جائیں۔ اللہ کی قسم تم معاشرے کے اندر تنہا نہیں، لاکھوں افراد ایک طرف، تو سچا ایک طرف، ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سچ پہ کھڑا ہونے اور سچ پہ پیرا دینے کو اللہ اتنی عزت بخشیں گے کہ معاشرے کے لوگ تیری مثالیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تاریخ کے اندر ایسے واقعات بھرے پڑے۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، اس کو پورا کر دیا کرو، چاہے جائے کہ اس میں تمہارا ظاہری طور پہ نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ جب اللہ کا حکم مان کر، نبی کا حکم مان کر ظاہری طور پہ اس میں نقصان نظر آ رہا ہے، آپ کوئی کام کرتے ہو، میں کوئی کام کرتا ہوں، خدا کی قسم وہ نقصان والا کام نہیں ہے، وہ فائدے والا کام۔ وہ کیسے؟ فرض کریں ایک بندے نے دوسرے بندے کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہے اور اسٹامپ پیپر لکھا جا چکا ہے کہ میں تجھے 1 لاکھ پر اسٹامپ لکھ رہا ہوں، 1000 پہلے قسط رکھ لی اور پھر ہر مہینے 10,000 قسط دے رہا ہے۔ اگر وہ 10 تاریخ سے 11 تاریخ ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر کچھ پرسنٹیج کے اعتبار سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ظاہری طور پہ فائدہ نظر آ رہا ہے۔ فائدہ نظر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور بھلیا لوگوں جدو میں بھی سیالکوٹ آیا سا تو منو بھی کئی نیک بندیاں نے، میں عربی دا نیک کہنا، پنجابی تے اردو دا نہیں، اس وقت کئی نیک بندیاں نے اور نمازاں پڑھنے والے نے تے ساڈی تہاڈیاں داڑیاں چیک کرنے والے نے مشورہ دیتا، جرمی صاحب پیسے ہے جنا کول نے تہاڈے کسے کاروبار چ نہ لوا دئیے۔ میں کہ کتنے ہونے بھائی یار تمہیں فائدہ ہوئے گا کیویں دا سر جی؟ وہ کسی بندے نو 50,000 دی لوڑ ہے تے اسٹامپ لکھ لیں گے نا، جدوں انہوں دیواں گے تے انہوں 45 دیاں گے تے لکھیا 50 جائے گا۔ میں کہ جی پھر کہندا جی مہینے دے مہینے نا تمہیں 5,000 دے چھڑیا کرے گا تو تہاڈا 50 اتھے ہی کھلوتا ہوے، 45 دتے اسٹامپ تے 50 لکھیا گیا، 5 پہلے ہی رکھ لے۔ میں کہ یہ مطلب ہے کہ سال جدو لنگنا ہے نا میں وہ 65 لے لینے نے تے میرا 50 اتھے ہی کھلوتا ہے۔ کہتا جی میں کہ جی میرے ابے نے منو گڑ تھی نہیں دیتی، باوجود کہ جاہل سی لوگوں کی نظر چن پڑھ سی، میرے استاد نے سبق نہیں پڑھایا۔ میں کہ حضرت جی منو آرام ہی کھوڑنا جی اور منو نجاست ہی کھوانی جی۔ کہندے کہ یار لوگ شرع کر کے کر دینا۔ میں کہ پھر سود کا نام شرع ہو گیا نا۔ میں کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اے بڈھے ہمارے منو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں۔ ظاہری طور پہ فائدہ ہے کہ نہیں؟ وہ فائدہ ہے کہ نہیں؟ دیتے 50 دیتے 45 موڑے 50 تے سال دے جو تسا 65,000 روپے لے لیا، فائدہ ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے رب نے کیا ہے؟ میرا اللہ یہ کہتا ہے یمحق الربا ویربی الصدقات۔ چاہے اہل حدیث ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے عاشق رسول ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ اپنی جان کو نچھاور کرنے والا ہو، جب اس طرح کا معاملہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس قرآن کے اندر فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، او اللہ کے نبی سے محبت قدم بھرنے والے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم تو اگر بڑھتا تو ظاہری طور پہ نقصان کا سودا کر لیتا۔ میں اللہ تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں اور جو تم کر رہے ہو اس کو گھٹاتے ہیں۔ کتنی زندگی ہے؟ 1,000 سال تک 50,000 سال تک ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹے کے اتنے تو منٹاں تے سیکنڈاں تے ذرا تقسیم کر کے لیاؤ۔ واللہ اللہ جانتا ہے ساری 50-60 سال کی زندگی چند سیکنڈ بھی نہیں پاتی۔
اس چند سیکنڈ کی زندگی جو آخرت کے دن کے مقابلے میں چند سیکنڈ بنتی ہے، اس زندگی میں اپنے زبان کے تلذذ کے لیے اور اس کے مزے کے لیے اور اپنے من کے مزے کے لیے اور اپنی پریکٹیکلی لائف جو ہے اس کو محظوظ کرنے کے لیے، مزیدار بنانے کے لیے ہم اللہ سے بھی لڑائی لے لیتے ہیں اور رسول اللہ سے بھی لڑائی لیتے ہیں، اور پھر اس نجس پیسے میں سے لی ہوئے میں سے ہم مدرسے میں بھی دے دیتے ہیں، مسجد میں بھی دے دیتے ہیں، یتیموں غریبوں کو بھی دے دیتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کیا گل ہے جی بادشاہ سلامت، شیخ صاحب دی کی گل ہے، خواجہ صاحب دی کی گل ہے، اور مولوی صاحب دی کی گل ہے، فلانے دی کی گل ہے، اور یار غریباں دی سرپرستی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ کتاب اللہ اور سنت رسول میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ان الفاظ کی نظر میں میں نے اور آپ نے اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے۔ میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی خوشی میں کہاں پہ کھڑے ہیں؟ غض بصر کے فائدے بڑے ہیں اور غض بصر نہ ہو اس کے نقصانات بے شمار ہیں۔ غض بصر کیا ہے؟ وہ بھائی کسی غیر محرم پہ پہلی نظر پڑ گئی تو اس کو جھکا لے، بندے کا پتر بن جا، اپنے باپ کا حلالی پتر اور بیٹا بن جا، اپنی نگاہ کو کسی غیر محرم پر بری نگاہ کو ڈالنے سے میں اور آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ واللہ اللہ کی قسم، جب میں اور آپ اپنی اس نظر کو کسی غیر محرم پر نفسانی خواہش کو تکمیل دینے سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے اپنی نظر نیچے کریں گے، اللہ کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ میری بہن کو بھی بچائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ میری بیٹی کو بھی بچائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ میری بیوی کو بھی بچائیں گے، اللہ میری ماں کو بھی بچائیں گے۔ اے نوجوان، امت مسلمہ کے نوجوان، محمد عربی سے محبت کرنے والے نوجوان، اپنی نظر میں حیا پیدا کر تاکہ تیری بہن، تاکہ تیری ماں، تیری بیوی اور تیری بیٹی کسی کی بری نظر سے بچ سکے۔ اور یہاں پہ آپ نے کبھی سورہ یوسف پڑھی ہوگی بھائی، سورہ یوسف پڑھی ہوگی، ایک ہی طرف سے نظر پڑی تھی، ایک ہی طرف سے نظر پڑی تھی، دوسری طرف سے نظر نہیں اٹھی، ادھر اللہ کی برہان تھی، اللہ کی مدد تھی، اللہ کی تائید تھی، اللہ کی حفاظت میں تھے۔ کیفیت کیا ہوئی؟ مصر کی عورتوں نے تانے دی، ایک ملکہ اور بادشاہ کی بیوی ہو کر، وقت کے بادشاہ کی خاتون اول ہو کر ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی، تو پھر قرآن کی آیات اس بات پہ شاہد ہے۔ تو جب انہوں نے جناب یوسف کو ایک نظر سے دیکھا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، یہ مجھے اور آپ کو حکم ہے، قیامت تک کی دیواروں کے لیے ہر مسلمان کو حکم ہے کہ اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کرو۔ کیوں؟ جب حیا ہوگی تو معاشرے پاک ہوں گے، جب حیا ہوگی تو معاشرے میں امن ہوگا، جب حیا ہوگی تو ہماری نسلیں پاک ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی شراب پینے پر کسی کی گردن اڑی؟ کبھی شراب پینے پہ کسی کی گردن اڑی؟ نہیں۔ کبھی چوری کرنے پہ کسی کی گردن اڑی؟ نہیں۔ رجم کس سزا پہ، کس جرم پہ ہے؟ زنا پہ۔ وجہ کیا ہے؟ جب بری نظر پڑی اور آپس میں نظریں ٹکرائیں، نتیجہ کہاں پہ جا کے نکلتا ہے؟ نتیجہ زنا پہ جا کے۔ اور شادی شدہ جوڑا جب زنا کرتا ہے، اسلام میں جتنی سخت سزا زنا کی ہے کسی اور جرم کی سزا نہیں ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ اس سے نسل برباد ہو جاتی ہے، اس سے نسل داغدار ہو جاتی ہے، اس سے نسلوں پہ اثرات پڑتے ہیں، جبکہ دوسرے گناہ جو ہیں وہ بھی کبائر میں سے ہیں۔ اتنی سنگین سزا زنا کی کیوں ہے؟ اور یہ زنا تک نوبت کیوں آتی ہے؟ جب بہن
مخالف سمت پہ نظریں ٹکراتی ہیں، بالآخر ان کا رزلٹ ایک ایسے مقام پہ جا کے ٹھہرتا ہے، وہ جرم کر بیٹھتے ہیں کہ جس جرم سے اللہ نے منع کیا، اور جب وہ اقبال جرم ہو جائے یا شواہد مل جائے، اسلام ان کو سزا دیتا ہے رجم کی۔ اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بھائی زنا سے انسان کا شجر نسبی برباد ہوتا ہے۔ لہذا اپنی نظروں کو نیچا رکھنے اور اپنی نظروں میں حیا پیدا کرنے کا حکم دیا ہے میرے اور آپ کے پیارے محبوب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے اور آپ کی آنکھوں میں حیا ہوگا تو میری اور آپ کی بیٹی جب کالج یونیورسٹی میں ہوگی تو وہاں پہ وہ بچ جائے گی۔ نظروں کے اندر حیا نہ ہونے کی وجہ سے آپ خود جو ہے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، دیگر میڈیا پہ یونیورسٹیوں میں کیا حالات ہیں۔ اور پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی سامنے آئی ہوئی، یہ آج کی بات ہے، ہم ان دنوں کی بات کرتے ہیں جن دنوں کے اندر دور دور تک کوئی ایسا چانس نہیں نظر آتا تھا۔ وہ دور بھی تھا، ہم سنتے تھے، ہم اس وقت میٹرک میں فرسٹ ایئر میں تھے جب امیر العزیز بھائی جناب سلمان بٹ صاحب یونیورسٹی میں چکر کاٹا کرتے تھے کہ کوئی بدماش نوجوان ہمیں مل جائے اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے، تاکہ یونیورسٹی سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جہاں پہ کسی کی غریب بچی کے ساتھ کسی نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے جس کی وجہ سے یونیورسٹی کا ماحول خراب ہو گیا۔ آج آپ دیکھ لیں کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رہتی، اور کسی کی طبیعت جو ہے اس پہ بھی اثر نہیں پڑتا، اور شریف آدمی کسی یونیورسٹی میں اپنی بچی کو بھیجنے کے لیے ہزاروں بار سوچتا ہے، اور جب وہ بچی باپردہ بچی جب یونیورسٹی کے صحن میں پہنچ چکی ہوتی ہے، ایک وقت بھی آتا ہے، آپ مثالیں اٹھا کے دیکھیں، گئی کرنی سی کر آ کے ماپے نو مجبور کر دیتا ہے، تے ماپے بچارے بڈھے مارے سوچ سوچ کے رو کے مر گئے ہیں کہ ساری بچی نے ساری زندگی بچیاں نو نہیں پڑھایا، بچے مزدوری کرتے رہے، بچیاں نو پڑھا پڑھا کے کتنے پہنچایا ہے، بالآخر ساری عزت کھا کے تو بنا کے رکھتی ہے۔ بغضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم، 5ویں نمبر پہ اپنی شرمگاہوں کی شرمگاہوں کی حفاظت ہوں گی تو نسل پاک ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی نسل خراب ہو جائے گا، اور پھر اسی وقت پتہ چلے گا جب قیامت کے دن وہ بچے جو ہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارے ہیں، وہ جو ہے نا کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، بھائی جی اپنی گل تو ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن ہر بیٹا بیٹی اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ کیا کبھی یہ بات میرے آپ کی نظروں کے سامنے سے نہیں گزری؟ کیا وہ مولوی صاحب جس کی نظر آپ کی جیب پر ہے کہ آپ کو خوش کر کے اس نے آپ کی جیب سے پیسے نکلوانے ہیں تاکہ میرا سامع جو ہے سننے والا مجھ سے خوش ہو کے مجھ سے 10-20 ہزار روپیہ دے کر کے جو میں نے اس کی تعریف کی ہے، ان کی تعریفیں کی ہیں، مجھے خوش کر دے اور میری جنت کے عید کو جو ہے اس کو کسی تکبیر تک پہنچا دے۔ بھائیو اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو بغضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور یہ زیادہ تر ہمارے گھر سے یہ معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ یہ مخلوط زندگی ہے نا۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دیور جو ہے اس سے بارے میں فرمایا نا، یہ تو گھر کا بندہ ہے نا، وہ دیور گھر کا بندہ ہوتا ہے نا، گھر کا بیٹی ڈنگا ڈھائے۔ آپ نے فرمایا الحمد الموت، دیور کے بارے میں سوال کرنے والوں کان کھول کے سن لو، دیور تو موت ہے، انہیں 24 گھنٹے اتنے رہنا ہے، اور بیوی کا بندہ باہر گیا دوجے شہر گیا ہے، وہ دیور تو اتری ہے نا۔ اگر تو کھے کھاتی سو اور پردہ پہ جائے گا، کھے انہیں کھاتی ہے نام اس کے ہو گیا لگ جائے گی کہ وہ بندہ بھی بولے۔ فرمایا الحمدللہ، اگر دیور بھی ہے تو پھر بھی بھابی اور دیور آپس میں ایک دوسرے میں ٹرسٹ نہ کریں، اپنی حفاظت خود کریں۔ اینڈ تے اگلی والی گل یہ تشریح بڑی ہے یار، ہر بندہ سمجھتا ہے، تو میرے خیال ہے جڑے بندے سمجھتے ہون انہوں سمجھاؤن کی لوڑ نہیں کوئی۔ پیسے ایک تے ایک دو دو تو دو چار اسی بڑے اچھی طرح سمجھنے آتے، لیکن جو قرآن حدیث کا مسئلہ ہے نا پھر اسی کیشریاں پانے ہیں،
ریڑ کے پانے کہ ہو سکتا ہے مولوی کی زبان کوئی ایسا جملہ نکلے انہوں پھڑ لئیے باوجود ہی کہ پتا ہو گئے اسی انہوں پھڑ کے معاشرے چ ٹنڈورا پیٹ چھڑنے ہیں کی کرنا پیا وہ مولوی صاحب نے کیا سی آخری گل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے وقفو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو یہاں پہ بڑے مفہوم ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کرو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے اگر اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے اس طاقت کے بل پہ اپنے ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہ کرو اللہ نے تجھے ہاتھ دیا ہے تجھے تعلیم دیا ہے اس ہاتھ سے کسی غریب آدمی کا استحصال کرنے کے لیے اور اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے بھائی اس کا نقصان نہ کر اس قلم کے ساتھ 1000 لیبر کے 50 60 100 روپے کاٹ کے تو مالک کو لاکھوں روپے دے دے گا اس کے بدلے میں تجھے 10,000 دے دے گا لیکن قیامت کے دن جن بندوں کے تو نے اس قلم کے دور پر اس قلم کی وجہ سے قلم کی نوک سے اپنی ہوشیاری اور چلاکی کی وجہ سے جو شیطان نے تیرے دماغ کے اندر ڈالی ہے ان بیچاروں کو پتہ نہیں ان پڑھ ہیں ان کو تو نے داؤ لگایا اٹکل بچوں کے ساتھ قیامت کا دن ہوگا ان کے ہاتھ ہوں گے تیرے کیلے کا گریبان ہوگا تیرا مالک اپنی جگہ پہ ہے ایک گل یاد رکھیو اسی اپنے مالکاں واسطے جھوٹ بھی بڑے بولنے ہیں استغفر اللہ مالک اندر بیٹھے ہیں مالک نے کہہ دے ہیں نہیں اور میری لائف میں ایک ایسا غیرت مند ملازم مجھے ملا غیرت مند ملازم ملا واللہ خدا کی قسم واللہ تعالی ملا ایک او بھائی اے جڑے پیسے والے بندے نا جدوں گل کردے نے باں کڈ کے گل کر چھڑدے نے پویں خرباں روپے پے ہون تے کسے غریب یتیم مسکین نوں دین دا حوصلہ ہی نہیں ملدا مالک جناب گڈی تے بیلے آئے اس بار ایک غریب آدمی کیا لگا اور علمی صاحب تو پتہ ہے پرانی گل ہے تے کدی ہوندا سی میں یار ہون ایسا مسائل ہے تے کی خیال ہے کہنے کہ تہاڈی مہربانی کسم کیش ہے وہ کہندے مول صاحب کی گل ہے میں یار مجبوری ہے تو کوئی گل نہیں اے کیڑی گل ہے اسی لوکاں نوں دینے آ تے آئیے لے کے میں کہ یار میں کدی آیا نہیں جی میں آ گیا نا تے تیری مہربانی جے اندر ہوئے تے دچڑی نہ ہوئے ہے تے وہ بھی دچڑی میں فون کر کر تھکیا تے چکے کوئی میں وہ گیٹ سے کھلوتا گیٹ کھلا تو میں ویکھیا وہ اتنے کھلوتا ہے پر وہ نظر میرے تے نہیں پئی میں اس ظالم نو ویکھ لیا انہیں ویکھیا تو نوکر کہندا ہے ملازم جڑا گیٹ میں وہ پٹھان سی انہیں کہا بابو جی وہ قاری صاحب آیا ہے کون وہ قاری اشرف جیبی صاحب آیا ہے اچھا انہوں نے کہا اتنے نہیں انہوں نے کہا باور اتنے نہیں گراج کو 5-6 گاڑیاں کھڑوتیاں نے کہندا باور اتنے نہیں میں مسکرا کے میں کہ گل انہوں کہندا پیا تے پٹھان نے مینوں کہنا نہیں کہ باور اتنے نہیں انہوں نے گیٹ تے آ کے نا انہیں منو اے نہیں کیا کہ باور اتنے نہیں انہیں اشارہ کرنا منو اکھ ماری کہندا یار میری عزت دا سوال ہے میری روزی دا مسئلہ ہے تو میں کہا چلو ٹھیک ہے میں چلا گیا اس سے پہلے نا بہو نے کہنا کہ کہیں اتنے نہیں کہنا بابو جی میں نے اس کو نہیں بولا ہے قاری صاحب کو کہ بابو جی اتنے نہیں ہے وہ مجھے دیکھ کے چلے گئے ہیں آج کے بعد میں اپنی نوکری نہیں کروں گا کہنے کیوں ہے کہنا جھوٹ میں بولنا جہنم میں جہاں تیرے واسطے جے وعدہ کیتا اسی پٹ مرنے باہر نکلدا فیس کرو جاؤ کدی غریباں نال وعدے کر کے انہاں نوں گیٹاں تے بلا کے ترسائی دا نہیں او غریب بندہ کہندا جیلمی صاحب ہن کی ہوئے گا میں کہ خیر ہے اللہ دی مہربانی نال تیرا معاملہ ہوئے گا میں ایک اسٹوڈنٹ نوں فون کیتا میں کہ پتر خیر ہے نا تنخواہ لب گئی ہے کہندا جی سر جی حکم کرو میں کہ بندہ آنڈیا یار منڈی جا کے راشن لے انہیں کہا سر جی فلانی دکان تے کر دیو انہوں جو چاہیے نا اتوں لے لے گا میں انہوں بل دے دیں میں کہ جا اتر چلا جاؤ تے جڑا اپنے ملازمہ کو اپنی ذات واسطے جھوٹ بلواندا سی اج پاجی وہ بکھو بکھو اے مٹھ سی کفو ایدیکم اپنے ہاتھوں سے ظلم کرنے سے بچاؤ
اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے سے بچاؤ. اللہ کی راہ میں دو، ان ہاتھوں سے دو، ان کو ایسے پن کر کے نہ رکھو، دو، خرچ کرو، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اللہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.